چھوٹا مولوی سے لے کر بڑا علامہ بھی بیٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ سنو، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہاں صرف سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ سر جھکا دو مسجد میں تو کافی ہے۔ اگر اس خدا کو مانتے ہو تو تمہیں شراب بھی چھوڑنی ہوگی، جوا بھی چھوڑنا ہوگا، جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو پوری زندگی مسجد میں سر رگڑتے رہو، وہ رب راضی نہیں ہوگا۔ ایک ایک لمحے کو اگر سوچو گے میرے پیارے تو یاد رکھنا، یہاں کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ خدا کی قسم کروڑوں سال کی زندگی کو بنانے والا ہے۔ ایک بار یا اللہ کوئی دل سے کہہ لے کہ لا الہ الا اللہ، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگو پڑھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کہو، عہد کر لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارا انداز، لے بھرا انداز درود پاک پیش کرنے کا یہ آپ کے اور بنگال کے علاقے کی خاص پہچان ہے اور بڑا پیارا انداز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس انداز میں ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے، لیکن ہے انداز پیارا، مجھے بھی پیارا لگتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ بڑی سادہ سی بات ہے میرے پیارے، جو لوگ بیدار ہیں وہ توجہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اس رسول کو راضی کریں۔ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں، خوش کریں، راضی کر لیں۔ میں نے جو ترجمہ پیش کیا، یہ بات کس کی سمجھ میں نہیں آئی ذرا ہاتھ اٹھائیں گے؟ کہ جو ترجمہ پیش کیا قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، لوگ ان کو راضی کریں، خوش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بولیے، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ سمجھ میں آیا نا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ پھر ذرا سا واضح کر دیں کہ بندے کی فطرت ہے، ہر انسان کا نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، لوگ ہم کو پسند کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری واہواہی کریں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بندو، یہ سب جو تمہاری خواہش اور طلب ہے نا کہ لوگ تم سے خوش رہیں، لوگ تم کو پسند کریں، لوگ تم سے راضی رہیں، تو سنو، لوگوں کو مت دیکھو، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہیں، یعنی اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا طلب کرو، رسول اللہ کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ رسول راضی ہو جائے تو پھر تمہاری دنیا بھی پار ہے اور آخرت بھی تمہاری سرخرو ہو جائے گی، تم یہاں بھی بیڑا پار، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ سادہ سی بات ہے نا، اس میں کوئی پیچیدگی ہے؟ کوئی ٹیڑھی میڑھی بات ہے؟ کچھ نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ میرے پیارے سن لو، ہم اور آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم امتی ہیں، اللہ کے آخری رسول پیارے حبیب نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کے ماننے والے اور ان کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑی فخر کی بات ہے میرے پیارے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کتنی بڑی عظیم دولت ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، امتی ہونا، یہ کتنا بڑا شرف ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کر لیں
کہ اللہ کے عظیم رسول، اولو العزم رسول، پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی، دعا فرمائی کہ اللہ اپنے پیارے حبیب محمد کی امت میں شامل فرما لے، امت میں شامل فرما لے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا یا نہیں سنا ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں۔ کس بات کی کمی ہے؟ عظمت کی، فضیلت کی، مقام کی، مرتبے کی، کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 کچھ سال بعد تشریف لائے، تقریباً 571 سال کے بعد میں آنے والے تھے، بشارت بھی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد اس رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور اس رسول کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں، اور ساتھ میں دعا فرمائی کہ اللہ ان کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں اور موجود رہیں گے قیامت سے پہلے۔ حدیث پاک میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر دمشق میں، شام میں اتارے جائیں گے۔ جب اس زمین پہ اتارے جائیں گے، اب جو بھی آئیں گے وہ آنے والے، وہ نبی و رسول اپنی جگہ، لیکن اس دور میں جب آئیں گے تو وہ نبی بھی ہوں گے اور میرے نبی کے امتی بھی ہوں گے۔ وہ نبی، وہ رسول، رسول اللہ کے امتی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبی و رسولوں سے وعدہ لے لیا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج کل دماغ دنیا داری میں، دنیا داری، خالی دن رات اپنا جوڑ حساب، کیا آمدنی، کیا فائدہ، کیا خرچہ، کہاں سے کتنا آئے گا، یہ دنیا داری میں لوگ اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ اب دین کے جو جذبات ہوتے ہیں، دینی جو احساسات ہوتے ہیں، وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ فیشن میں نوجوان ہے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اسے اب کام کی بات، کہ ہماری کون سی بات زندگی بنانے والی بات ہے، کون سی بات ہمارے اندر ہمیں سجانے والی بات ہے، کون سی بات دنیا میں ہمیں ایک اچھی زندگی اور آخرت میں بھی اچھی اور ہمیشہ کی راحت کی زندگی دینے والی کون سی بات ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہر شخص ون ڈے کھیل رہا ہے، ایک دن میں رزلٹ چاہتا ہے اور ایک ہی دن میں خوش ہو جاتا ہے۔ یہ مچھروں کی زندگی ہوتی ہے نا، 2.5 دن کی زندگی ہوتی ہے۔ مچھر نالیوں میں پیدا ہوتے ہیں، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لوگوں پر دوڑ پڑتے ہیں، لیکن پتا ہے کہ یہ 2.5 دن کی زندگی ہے۔ یہ اس وقت ہمارے بچوں اور نوجوانوں کا حال ہو چکا ہے میرے پیارے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی یہ صرف 2-4 سال 10 سال کی نہیں ہے، یہاں 50 سال 60 سال 70 سال یہاں رہنا ہے، اور یہاں کے بعد بھی زندگی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس زندگی کو استعمال کرنا ہے تاکہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، لاسوال زندگی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں برس بھی کہیں تو لمیٹڈ ہے، اس کا بھی انت ہوگا، لیکن بے انت زندگی کو بنانے کے لیے یہی زندگی ہے جسے ہم فیس بک پہ تو برباد کر رہے ہیں، جسے ہم سوشل میڈیا پہ برباد کر رہے ہیں، جسے ہم ننگی اوریاں اور سیکسی کلپ دیکھنے میں برباد کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہماری زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ ایک ایک لمحے کو اگر سوچو گے میرے پیارے تو یاد رکھنا، یہاں کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ خدا کی قسم کروڑوں سال کی زندگی کو بنانے والا ہے۔ ایک بار یا اللہ کوئی دل سے کہہ لے، ایک بار درود پاک پڑھ لے، تو اس ایک بار اللہ کہنے سے، ایک بار درود پڑھنے سے جتنوں دنوں کی زندگی ملے گی
اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. جتنا وہاں آرام ملے گا، جتنا ثواب ملے گا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. یہ 40-50 سال 60 سال کی زندگیوں کو مستیوں میں گزار کر سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں، بڑے خوش ہیں. میرے پیارے، خدا کے واسطے اپنے آپ پر غور کرو. سنو، اگر مسلمان ہو، اللہ نے دل میں ایمان زندہ رکھا ہے. اگر مسلمان ہونے کا احساس ہے تو غور سے سنو. رب نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. رب کو راضی کیا جائے، رسول اللہ کو خوش کیا جائے. ایسی زندگی اپناؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، رسول راضی ہو جائیں. میرے پیارے، یہ مدرسہ ہے، مدرسہ اشرفیہ دیانت العلوم. دیانت العلوم نام بھی بڑا اچھا ہے تاکہ اس میں کام کرنے والے سب ممبر اور جتنے بھی ممبران اور ذمہ داران ہیں ذرا دیانت دار رہیں. اس لیے کہ اس مدرسے کا نام ہی ہے دیانت العلوم. کیا نام ہے؟ دیانت العلوم. مدرسہ اشرفیہ ہے، یعنی اشرف کی طرف منسوب ہے، مخدوم اشرف کی طرف. اور آپ جانتے ہوں گے مخدوم اشرف کی وہ ذات ہے جس نے دنیا نہیں بلکہ حکومت کو لات مار دی ہے. حکومت چھوڑ دیا ہے، تخت و تاج چھوڑ دیے ہیں، حکومت چھوڑ کر فقیری اختیار کی ہے. وہ ہے مخدوم اشرف، اور اشرفیہ بھی ہے اور ساتھ میں دیانت العلوم بھی ہے. اللہ پاک توفیق دے کہ کم سے کم اس کے نام پہ غور کر کے جو لوگ بھی اس سے جڑیں وہ مخدوم پاک کی سیرت کو سامنے رکھ کر کہ آپ نے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حکومت چھوڑ دی ہے. آج تو دنیا یہ سوچتی ہے، ابھی لوگ کام کرتے ہیں نا اکثر جگہ، یہاں کی بات نہیں ہے، اب پورا معاملہ یہی ہو چکا ہے. کہیں بھی جاؤ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے دین کے معاملات میں جہاں محنت کرنی ہے، جہاں کچھ جدوجہد کرنا ہے، سنگھرش کرنا ہے، جہاں پر تھوڑی اپنا وقت دینا ہوگا، دماغ لگانا ہوگا، ایسے وقت میں سیدھا پلٹ کے سوچتے میرا فائدہ کیا ہے؟ اتنی محنت کر کے میرا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے کیا ملنے والا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کیا فائدہ، کیا فائدہ، کیا فائدہ جو یہ آج لوگ بول رہے ہیں. ان بے وقوفوں کو، جاہلوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ جس کو تم فائدہ کہتے ہو کہ چند ٹکے حاصل ہو جائیں، یہ ایسے ٹکے ہیں جو ایک بار ڈاکٹر کے یہاں گئے تو نکل جائیں گے، کبھی ہاسپٹل کا جانے کی ضرورت پڑی نکل جائیں گے. اس ٹکے کو فائدہ کہتے ہو، اور وہ فائدہ کہ جو تمہیں یہاں بھی، تمہیں بھی، تمہاری نسلوں کو بھی سکون عطا فرمائے گا، تمہارے آنے والی اولاد اور نسل کو بھی فائدہ دے گا، اور کل مرنے کے بعد کروڑوں سال کی زندگی میں فائدہ عطا فرمائے گا، اسے تم فائدہ نہیں سمجھ رہے، اسے فائدہ نہیں سمجھ رہے ہو. اور دنیا کے اعتبار سے کہ ہم محنت کریں تو 10-20 ہزار مل جائے، 25-50 ہزار کا فائدہ ہو جائے، اس کو فائدہ سمجھتے. معاذ اللہ، یہ ہے مسلمانوں کی سوچ کی بربادی کی علامت. مسلمانوں کے سوچ کی بربادی کی علامت ہے. میرے پیارے، میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا ذرا سا توجہ کے ساتھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، یہ بولنا بہت آسان ہے میرے پیارے، لیکن اس کو نبھا دینا، اسے پورا کرنا، اپنی زندگی کو اس ڈگر پر، اس نہج پر، اس راستے پر، اس انداز سے چلانا کہ رسول راضی رہیں، اللہ راضی رہے، یہ بہت مشکل ہے. یہی وہ راستہ ہے جس کو اپنانے کے لیے، یہی وہ مشن ہے جس کو اپنانے کے لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سمنان کی حکومت چھوڑ دی کہ مجھے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اس راہ میں نکل گئے اور الحمدللہ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے. تخت، حکومت ہوتی ہے کتنی دور؟ جتنی دور جہاں تک اس کا دائرہ ہوگا، بارڈر ہوگا، وہیں تک حکومت ہوتی ہے نا. سمنان کوئی بہت بڑی سلطنت نہیں تھی. سمنان ایک آج کا اسٹیٹ مان لو، ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، بنگال ہے، بہار ہے، جھارکھنڈ ہے، وہ اسٹیٹ، اور اتنا بڑا اسٹیٹ بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے سمنان ایک چھوٹا سا اسٹیٹ تھا جہاں کے وہ بادشاہ تھے، سلطان تھے، سلطان تھے. اگر سلطان رہتے تو جب تک زندگی تھی ایک چھوٹے سے زمین کے خطے، ایک علاقے کے سلطان ہوتے.
حکم فرما روا ہوتے، ایک حاکم ہوتے، لیکن نہیں، میرے مخدوم پاک نے اس کو بھی چھوٹا سمجھا، اور جب چھوٹا سمجھ کر کے اسے لات مار دی اور اللہ کی راہ میں آ گئے تو مولا نے سمنان کی حکومت چھوڑ دی۔ اشرف، تم نے میرے لیے سمنان کی حکومت چھوڑی ہے تو پوری دنیا پہ حکومت دی اور غوث العالم بنا دیا۔ غوث العالم، غوث کسے کہتے ہیں؟ غوث العالم اس ذات کو کہتے ہیں جس کا باطنی طور پر پوری دنیا پر حکومت ہو، سارے ولیوں کے سردار، اور باطنی اور روحانی طور پر جو اولیاء کی حکومت ہے۔ بزرگان دین اولیاء کرام اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ تقریباً 356 اولیاء کرام ہیں جو اس عالم کا نظام چلاتے ہیں۔ اس سارے 356 اولیاء کرام کے سردار کو غوث العالم بھی بولتے ہیں، قطب العالم بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دنیاوی حکومت کو، زمین کی حکومت کو چھوڑا تو اللہ نے غوث الورا بنا دیا، غوث وقت بنا دیا ہے میرے پیارے۔ تو یہ مخدوم پاک کے نام پر یہ مدرسہ ہے، الحمدللہ یہ اب تک آباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور بھی ترقی عطا فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے، اس ادارے کو ہر اعتبار سے اللہ پاک ایک نمونہ بنا دے، اہل سنت کے لیے بہترین تبلیغ، علم، تعلیم و تبلیغ کا ایک مرکز بنا دے انشاءاللہ۔ مخدوم پاک کا نام ہے تو بیچ میں ایک بات آ گئی تھی میرے پیارے، میں ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں، ذرا سا غور کریں۔ میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ اب 2 منٹ میں ذرا سا سمجھدار لوگوں کی توجہ چاہوں گا میرے پیارے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ نے اعلان رسالت فرمایا، حضور نے اعلان فرمایا، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ مکہ سارے کفار و مشرکین کی جگہ تھی۔ شاید اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ توحید پر ہوں گے، لیکن آبادی پورے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خدا ہی کو نہیں مانتے تھے، وہ سارے لوگ بسا کرتے تھے۔ میں 1-2 بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اور آگے اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ تھے نا، کاروباری لوگ تھے، تاجر تھے، بڑے بڑے بہادر لوگ تھے، سخی لوگ تھے، خاندان پر فخر کرنے والے لوگ تھے، اپنے خاندان، اپنے خون اور اپنی نسل اور اپنی زبان پر ناز کرنے والے، فخر کرنے والے لوگ مکے میں موجود تھے۔ لیکن میرے پیارے، ان سب کا عالم یہ تھا کہ سارے لوگ، مکے کے لوگ اس وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کا عالم کیا تھا کہ وہ سب جیتے تھے صرف دنیا کے لیے، دنیا کے نام و نمود کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے۔ یعنی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے کے لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے اور آج بھی دنیا میں دیکھیں گے تو وہ سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ آج بھی سارے لوگ جیتے ہیں کہ میں اچھا رہوں، میرے بچے خوش رہیں، میری بیوی خوش رہے، میں بھی خوش رہوں، مجھ سے میرے گھر گھرانے والے بھی خوش رہیں، میرے خاندان والے بھی خوش رہیں، میری آبادی والے بھی مجھ سے خوش رہیں۔ جو بھی معاملہ تھا صرف اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اگر وہ کام کر رہے ہیں، تجارت کاروبار کرتے ہیں تو اپنے لیے، اگر وہ جنگ اور لڑائی کرتے تھے تو اپنے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی غیرت اور اپنی عزت کے لیے وہ جنگ لڑتے تھے، خاندان کی غیرت کے لیے، قبیلے کی غیرت کے لیے لڑا کرتے تھے۔ میرے پیارے، اگر بات پہ توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں سارے لوگ اس وقت ایسے تھے جو کہ جن کا سارا ٹارگٹ، سارا نشانہ صرف یا تو لوگوں کو خوش کرنا تھا یا اپنے آپ کو خوش کرنا تھا، لوگوں کو خوش کرنا تھا یا اپنے آپ کو خوش کرنا تھا۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے یا اپنے کو خوش کرنا ہے؟
تو غلط کر کے کرو تو بھی صحیح اور صحیح کر کے کرو تو بھی صحیح، جیسے بھی ہو اپنے کو خوش رکھنا ہے، اپنے کو اچھا رکھنا ہے، اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اپنا نفع دیکھنا ہے، اپنے نقصان سے بچنا ہے، چاہے اس میں غلط صحیح کا کوئی معیار نہیں تھا، بلکہ بس یہ تھا کہ اپنی رہنی چاہیے، اپنی اچھی۔ مکے کے لوگ جنگ بھی کرتے تھے، آپس میں قبیلوں کی جنگ ہوتی تھی، لیکن وہ جنگ بھی صرف قبیلے اور خاندان کی انا کے لیے ہوتی تھی، شان و شوکت کے لیے ہوتی تھی۔ میرے پیارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی، توحید کا اعلان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں پڑھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کہو، عہد کر لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، مان لو بامراد ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا کر یہ نہیں کہا کہ بس یہ کلمہ پڑھ لو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کلمہ دوہرا لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج ہر مسلمان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا سا آپ لوگ 1-2 منٹ ذرا سا سکون برقرار رکھیے، میری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو بات بھٹک جاتی ہے۔ میرے پیارے، میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو میں نے بتائی کہ اسلام پیش کرنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے سارے لوگوں کی زندگی کا مقصد اپنے کو خوش رکھنا، اپنا فائدہ حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوش رکھنا، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا، راضی رکھنا، یہی مقصد تھا۔ لیکن ایک نازک بات توجہ سے سماعت فرمائیں، جو آج بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت بھی لوگ کسی نہ کسی طرح سے خدا کو مانتے تھے، معبود مانتے تھے، بت ہی کو پوچھتے تھے تو اس کو بھی تو بھگوان مانتے ہیں نا، معبود مانتے ہیں۔ 360 بت کا حرم میں رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، اگر بات سمجھ میں آئے تو آپ کو بہت بڑی بات، میں بہت ہی نازک بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کل بھی لوگ خدا کو مانتے تھے، ہم ایک خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، وہ 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ بھگوان کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، نام الگ ہے، الفاظ الگ ہیں، ایشور کو مانتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں۔ اس طرح سے خدا کو مانتے اس وقت بھی تھے، خدا اور معبود یعنی جس کی پوجا کی جائے، پوجا اور پرستش کی جائے، اسے مانتے تھے لوگ، اس وقت بھی مانتے تھے۔ لیکن کیسا مانتے تھے میرے پیارے؟ ایک بات پہ توجہ دیجئے گا۔ مانتے یہ تھے کہ بھگوان اور خدا کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے لیے ہم کو جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سا کچھ تو دکھائیے۔ ہم کو یہ، ہم کسی کو خدا مان لیا، معبود مان لیا، اس کے سامنے سر ٹیک رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ کہ بس اس کے پاس جا کے ہم کو کچھ سر ٹیک دینا ہے، کچھ چڑھاوا کر دینا ہے، جو بھی ہے اس کو اپنے تئیں اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر دینا ہے، لیکن اس خدا کا ہمارے اوپر کچھ نہیں چلے گا۔ کیا مانتے ہیں؟ کیا بھائی، ایسے تو گرجدار والی تقریر ہی ہو سکتی، جہاں تقریر سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، سننے کے لیے ہوتی ہے۔ سننے والی تقریر تو ہو سکتی، سمجھنے والی نہیں ہو سکتی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں تیزی سے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خود سوچ کر بتائیے کہ آج بھی دنیا میں لوگ مختلف شکلوں میں خدا کو مانتے ہیں، معبود کو مانتے ہیں، پوجنیے مانتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارے بھگوان ہیں، یہ ہمارے مالک ہیں۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟
مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں کہ جو کرنا ہے اپنے بنائے ہوئے انداز سے ہم کو کر لینا ہے، لیکن ان کی ہم کو نہیں سننا ہے، ان کی طرف سے نہیں سننا ہے۔ اس لیے کوئی جو ہے گھوٹالہ کر کے بھرشٹاچار کر لے، بھرشٹاچاری ہو، گھوس خور ہو، بےمان ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، وہ بھی صبح صبح نہا دھو کر کے پوجا میں بیٹھ جاتا ہے اور پوجا کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس سے بھگوان کو کوئی مطلب نہیں ہے، بس ہم تھوڑی دیر تک اس کی پوجا ارچنا کر لیں، یہی بھگوان کے لیے کافی ہے، اتنا سا کر لیا کافی ہے۔ میرے پیارے توجہ دو گے، آپ دیکھو گے ہر کھانے میں آج کل مندر بن گئے ہیں، اور وہاں جا کر ہاتھ جوڑ کر پوجا کرتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، چوم لیتے ہیں، چوکھٹ پہ ماتھا ٹیک دیتے، سب کرتے ہیں نا، لیکن جیسے کھانے کے اندر بیٹھتے ہیں ٹیبل کے نیچے سے گھوس شروع ہو جاتا ہے، 2 نمبر کا مال شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھرشٹاچاری ہیں سب مندر میں جا کے گھنٹا بجاتے ہیں، سب جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ میں توجہ دلا رہا ہوں میرے پیارے، ذرا غور سے سمجھو گے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ پوری ڈکیتی چوری کر کے بنگال میں الیکشن ہوا اور بھگوان کا دھنیہ واد ہو رہا ہے کہ بھگوان نے ایسا بھگوان ہے جو پورے ڈکیتی کر کے جتا دے، جو غلط ڈھنگ سے جتا دے، یہ بھی بھگوان ہوتا ہے۔ میرے پیارے، چور اور ڈاکوؤں کے بارے میں ڈاکومنٹڈ ریکارڈ موجود ہے کہ وہ چوری ڈکیتی کر کے جا کے بعد مندر میں چڑھاوا کرتے ہیں۔ اب یہ بھی بھگوان ہے کہ بھائی چوری ڈکیتی کرو اور وہاں جا کے کچھ چڑھا دے دو، مطلب کیا ہوا؟ بھگوان کو ڈیڈ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ڈیڈ، سائلنٹ، آپ کچھ بول نہیں سکتے، کچھ انگلی نہیں اٹھا سکتے، کچھ ہم کو آرڈر نہیں دے سکتے، کچھ ہمارے اوپر لنچن نہیں لگا سکتے، بس ہم جتنا سا کر لیں اتنا سا مان لو، اتنا سا ایکسپٹ کر لو، سویکار کر لو، بس اتنا تمہارا کام ہے۔ ہمارے اوپر کوئی روک لگانے والا کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے، جب ایک مسلمان چھوٹا مولوی سے لے کر بڑا علامہ بھی بیٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ سنو، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہاں صرف سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ سر جھکا دو مسجد میں تو کافی ہے، اگر اس خدا کو مانتے ہو تو تمہیں شراب بھی چھوڑنی ہوگی، جوا بھی چھوڑنا ہوگا، جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو پوری زندگی مسجد میں سر رگڑتے رہو، وہ رب راضی نہیں ہوگا، وہ مولا راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ صرف تمہاری پوجا کا محتاج نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم ایسے بنو جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، تم ایسے کھاؤ جیسا وہ چاہتا ہے، جو تم اس چیز کو کھاؤ جو اس نے اجازت دی ہے، تم ایسے چلو جیسے اس نے اجازت دی ہے، تم وہ کام کرو جو اس نے تمہیں بتایا ہے، اس کام سے بچو جس سے اس نے روکا ہے۔ جب یہ کر لو گے، اس کے بتائے ہوئے حکم کو مانو گے، جو اجازت ہے، جو حکم ہے اس پہ عمل کرو گے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ گے، تب وہ راضی ہوگا۔ کب راضی ہوگا؟ تب راضی ہوگا۔ اور اگر صرف 1.5 کنٹل کا جو ہے مٹھائی بنا کے، 1.5 کنٹل مٹھائی بنا کے اگر ہم فاتحہ کرا دیے یا اللہ کی راہ میں لٹا دیے، لوگوں کو کھلا دیے، بھوج بنا دیا، کیا بولتے ہیں اس کو، بھنڈار چلا دیا، کھانا کھلا دیا، اور اس کے بعد اپنی زندگی کا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ ایسے لوگ، یہ کوئی بولنے کی بات نہیں، کھلی باتیں ہیں، کھلی باتیں ہیں کہ ایک طرف مذہب اور دھرم کا استعمال ہو رہا ہے صرف لوگوں کو سمیٹنے کے لیے، اپنا مدعا پورا کرنے کے لیے۔ مذہب کہاں ہے؟ سڑکوں پر۔ دھرم کہاں ہے؟ لڑائی کے لیے۔ دین، مذہب لڑائی کے لیے۔ یہ تو دوسروں کا مزاج تھا میرے پیارے کہ دھرم کا استعمال صرف لڑنے اور نفرت کرنے کے لیے کرتے تھے۔ مسلمان کا یہ مزاج نہیں تھا۔ مسلمانوں کا مزاج، آج مسلمان بھی وہی جا رہے ہیں کہ یہ مذہب ان کو اسی وقت یاد آتا جب نعرہ لگانا ہے، جب ڈھیلا مارنا ہے، جب جلوس نکالنا ہے، جب لڑائی کرنی ہے، اور جب مسجد میں بلایا جائے تو مذہب یاد نہیں آتا ہے۔
جب رمضان آئے تو مذہب یاد نہیں آتا ہے، جب اسے حرام کاری سے روکا جائے تو مذہب یاد نہیں آتا ہے۔ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ نوجوان موبائل پر گندی فلم اور ریل دیکھتے رہتے ہیں، اس وقت خدا یاد نہیں آتا ہے، لڑائی اور ہنگامے کے لیے یاد آتا ہے۔ سنو، یہ اوروں کا دین ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ رسول اللہ کا دین یہ ہے کہ تمہارے صبح سے شام تک کے ہر کام پر اللہ کی طرف سے نظر ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ جب وہ کرو گے تب تم مذہب بھی مانے جاؤ گے، تب تم دیندار مانے جاؤ گے، تب تم اللہ کے سچے بندے مانے جاؤ گے، اور جب اللہ کے سچے بندے بن جاؤ گے تو میرے پیارے ڈھیلا چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم نکلے ہوگے تو چہرے پر وہ روب اور وقار دکھے گا کہ اکیلے رہو گے تو چار دیکھے گا تو دنگ ہو جائے گا کہ یہ کوئی باروب آدمی ہے، کوئی باوقار آدمی ہے میرے پیارے۔ اور خوش، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جب کام کرتا ہے تو وہ پڑوسی کا بھی خیال کرتا ہے، وہ اپنوں کا بھی خیال کرتا ہے، وہ انسانیت کا بھی خیال کرتا ہے۔ وہ گرے پڑے ایکسیڈنٹ ہونے والے کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے کہ جینسٹ ہے کہ بدھسٹ ہے کہ ذات کا رہنے والا، نہیں، فوراً دوڑ پڑتا۔ اور انسان تو انسان ہے، اگر جانور کہیں تکلیف میں ہو تو مسلمان دوڑ جاتا ہے کہ اللہ کو راضی ہوگا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہمدردی، کتے بلی پر ہمدردی کرنے سے مولا راضی ہو جاتا ہے۔ جب یہ دماغ میں ہوتا ہے تب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف سوشل اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے میرے پیارے، باتیں تو بہت کچھ کہنی تھی لیکن ماحول مجھے ویسا نہیں دکھ رہا ہے۔ سوشل اعتبار سے اسے کہتے ہیں سوشل اٹیچمنٹ، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سوسائٹی میں، سماج میں مسلمان کہلا رہے ہیں، تو مسلمان میں گنتی ہو رہا ہے نا، ہمارا جن گننا کے کھانے میں مسلمان لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارا سوشل اٹیچمنٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، چاہے بنڈل سے بنڈل چور پاکٹ مار ہو لڑکا یا شریف ہو، دونوں مسلمان کہلا رہا ہے۔ اب اگر مسلمان کے نام پر ابھی کچھ ہنگامہ ہلہ ہو جائے سب دوڑ جائے گا، یہ سب بڑے مسلمان ہو گئے، آج مسلمان ہو گئے ہیں میرے پیارے۔ زندگی بھر مسلمان ہونا یاد نہیں آتا ہے، مسلمان بننا یاد نہیں آتا ہے، صرف ہنگامے کے وقت، لڑائی کے وقت، ہلے کے وقت، نعرے کے وقت اسلام یاد آتا ہے میرے پیارے۔ وہ مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہوگا جو رسول اللہ نے بتایا کہ جب تک دنیا بتوں کو پوجتی تھی، دوسروں کو خوش کرنا چاہتی تھی، اپنے گھر گھرانے خاندان قبیلے کے لیے اس کا جینا مرنا تھا، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں اور گھر کے لیے جینا مرنا تھا۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھا کر صرف یہ نہیں بتایا کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، بلکہ یہ دل میں بٹھا دیا کہ جو عبادت کے لائق ہے اب سارا خیال بھی اسی کا ہوگا، خوش کرنا اسی کو ہے، ناراضگی کا خیال اسی کا ہوگا، ہمارا جو کام ہوگا اس کی رضا کے لیے ہوگا یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہوگا، یہ ہوگا مسلمان۔ میرے پیارے، بات تفصیل میں ہے، آپ ذرا غور کریں۔ میں تیزی سے اپنی بات اب ختم کر دوں، ذرا سا میں لانا چاہ رہا تھا، آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے۔ آج مسلمان کیا ہو چکے ہیں یہ بھول جاؤ کہ جا کے کچھ دنوں میں، کچھ مخصوص ایام میں فاتحہ کرا لیا، ابھی شب برات میں فاتحہ کرایا، ابھی محرم آئے گا، امام حسین کی فاتحہ کرا لیں گے، نیاز کرا لیں گے، بس ہم خوش ہو جائیں گے، ہم سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ اس طرح کے اپنے تہوار منا لینا اور مخصوص دنوں میں کچھ نیاز فاتحہ اور چڑھاوا جس کو کہتے ہیں، چڑھاوے کے کر لینا، اس کا نام اسلام نہیں ہے، یہ کہیں اور ہوگا، لیکن ہمارے یہاں اس کا نام دین نہیں ہے میرے پیارے۔ دین ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا نام، اور اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنے کا مطلب ہے کہ یہ پتہ لگاؤ کہ کس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس کام سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، کس کام سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، یہ معلوم کر کے اپنی زندگی کو صبح سے شام تک اس راستے پر گزارنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام آج کیا حال ہے میرے پیارے، تھوڑی دیر میں آپ کو توجہ دلا دوں، ذرا غور کیجیے۔
آپ دیکھیے سوسائٹی میں جتنے کام ہوتے ہیں، بندہ ہر کام کسی نہ کسی کو کی نظر میں اچھا دکھنے کے لیے، پسند آنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ جو کپڑے پہن کے نکلتے ہیں نا، کپڑا پہنتے وقت بھی خیال کرتے ہیں کہ میں ایسا کپڑا پہن کے نکلوں جو لوگ مجھے دیکھیں تو اچھا لگے، اچھے لگے، لوگوں کا خیال کہ اچھا لگے، لوگ نکلتے ہیں۔ اور یہ خیال مردوں سے زیادہ نوجوانوں میں تو کچھ ہوتا ہے کہ ہم اپنا بال کا اسٹائل ایسا بناویں کہ لوگ ہم کو دیکھیں تو اچھا سمجھیں، لوگ ہم کو پسند کریں، ہم الگ نظر آئیں، نمایاں نظر آئیں۔ دماغ میں لوگ بسے ہوئے، دنیا بسی ہوئی ہے، لوگ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے۔ کھانا، شادی ہوئی، اب شادی میں دیکھو گے، اب آپ کے یہاں کا ماحول کیا میں اتنا نہیں جانتا، لیکن ہمارے علاقے میں تو یہی دکھتا ہے میرے پیارے کہ دکھاوے کا ماحول ہے۔ اب شادی کے بہت سارے رسم و رواج ہوتے ہیں جو اسلامی نہیں ہے، جو مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ شادی میں مانگ کر رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، لڑکی والوں پہ کھانے کا پابندی، 100-200 باراتی آئیں گے، لڑکی والے کھلائیں گے۔ دین اسلام شریعت میں یہ لڑکی والوں کے کھانا کھلانے کا کہیں ہے ہی نہیں۔ جو بھی ہے کھانا وہ ولیمہ کھلانا ہے لڑکے کو، مہر دینا ہے لڑکے کو، گھر رکھنا ہے لڑکے کو، سارا سامان لانا ہے لڑکے کے لیے، ساری ذمہ داری لڑکے کی ہے۔ لیکن آج سوسائٹی نے ساری ذمہ داری لڑکی والے کو دے دیا، لڑکی والوں کو دے دیا ہے، یہ سارا ہو رہا ہے۔ اگر کسی مذہبی آدمی سے کہیے، آپ ذرا غور سے سنیے، مذہبی آدمی سے کہیے، دیندار آدمی ہے، نمازی ہے، کہ بھائی تمہارے یہاں شادی میں یہ گانے باجے ہو رہے ہیں، تمہارے یہاں شادی میں ایسے رسم و رواج ہو رہے ہیں، کہ کیا کریں؟ عورتیں نہیں مانتی ہیں، کیا کریں؟ پھوپھی کا کی ضد ہے، بہنوں کی ضد ہے، فلاں کی ضد ہے۔ ذرا توجہ دیجئے گا، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا لوگوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، سماج کے لیے کرنا پڑتا ہے، سوسائٹی کو دیکھ کے کرنا پڑتا ہے۔ میرے پیارے ذرا سوچ کے بتاؤ، اگر کوئی ناجائز کام سوسائٹی کو دیکھ کر سب لوگ کرتے رہیں گے تو یہ بند کب ہوگا؟ یہ رکے گا کب؟ یہ تو وہی بندہ ہوگا اللہ کو راضی کرنے والا جو سوسائٹی کو نہیں دیکھے گا، رب کی مرضی کو دیکھے گا، اللہ کی پسند کو دیکھے گا، اور اپنی جگہ اٹل ہو جائے کہ چاہے لوگ راضی ہوں یا ناراض ہوں، لوگ ہم سے خوش ہوں یا ناخوش ہوں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا مولا راضی ہونا چاہیے۔ اللہ ناراض نہ ہو جب تک اس کا خیال نہیں آئے گا، وہ اپنے آپ میں غلط کام سے نہیں رک پائے گا۔ آج آپ شادیوں میں دیکھیں گے، کہاں تک بتاؤں، میں خالی اشارے کر رہا ہوں، مجھے گنانا نہیں ہے کہ میں آپ کے رسم و رواج گناؤں، توجہ دلانا ہے کہ دنیا اس وقت پوری پھنس چکی ہے اپنی پسند، گھر والوں کی پسند، لوگوں کی پسند، سماج کی پسند، اسی میں پھنس گئے ہیں، الجھ گئے ہیں۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کا گھر ہے، مکان ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا نہیں، کار گاڑی ہے یا نہیں، اس کے گھر کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، لوگ دیکھ کے اس اعتبار سے اہمیت دیتے ہیں۔ تو ہر بندے کے اندر جنون ہے کہ جیسے بھی ہو ہمیں گھر بنانا ہے، ہمیں بائک لینی ہے، ہمیں ایسا کرنا ہے۔ یہ کیوں؟ سوشل اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ میرے پیارے، کب آج ذرا ایک جملے میں ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہوئے، صدر المدرسین صاحب، میں بتاؤں ذرا، آپ ان سے پوچھیں کہ ایک آدمی کبھی یہ سوچتا ہو کہ ہم محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے باپ بنایا ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، میرے بچے میری بیوی کو دوسروں کو بچوں سے اوپر اٹھانے کے لیے، فخر کرنے، شان، غرور اور گھمنڈ کے لیے ہم نہیں کما رہے ہیں، بلکہ میرے مالک نے باپ بنا کر میرے اوپر ذمہ داری دی ہے، میں اس لیے ادا کر رہا ہوں تاکہ میں بچوں کی صحیح پرورش کروں تو میرا مولا راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ماں باپ کی اس لیے خدمت
خدمت کروں کہ رب راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیوی بچوں کی خدمت کرنا, بیوی بچوں کی پرورش کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, اس تصور سے کون کر رہا ہے؟ بیٹے کو سب, اپنی اولاد کو سب کھلا رہے ہیں, بیوی بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو کپڑا, لباس, کھانا سب دے رہے ہیں, لیکن میرے پیارے اس دینے میں, سب کے دینے میں سوچ الگ الگ ہے. یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے, بیوی کی ذمہ داری, بچوں کی ذمہ داری, ماں باپ ہے تو ان کی ذمہ داری میں اس لیے ادا کر رہا ہوں تاکہ میری پرسش نہ ہو اور اچھی طرح سے اس کی تربیت تعلیم کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, میں پرسش سے بچ جاؤں. اس تصور کے ساتھ کون سا باپ اپنے بچوں کو کھلا پلا رہا ہے؟ کون سا باپ تربیت دے رہا ہے؟ نہیں میرے پیارے, صرف سوسائٹی مینٹین کرنے کے لیے, سماج میں لوگ کیا کہیں گے, ہمارے بچے اچھا پہنیں گے. ذرا سوچ کے بتاؤ, شادیوں میں عام طور پر آپ دیکھیں گے, عام طور پر شادیوں میں لڑکیاں, اس وقت آج مسلمان لڑکیاں جو لباس پہنتی ہیں, جوان لڑکیاں, یہاں سے بدن کھلا, یہاں سے باہیں کھلا, یہاں سے گلا کھلا, پیچھے سے پیٹھ کھلا, طرح طرح کے فیشن والے لباس پہن کر اور کھلا سر, بال کھلے کر کے جوان لڑکیاں شادیوں میں دکھتی ہیں یا نہیں دکھتی ہے؟ بولیے, دکھتی ہے نا؟ ذرا غور سے مجھے سوچ کے بتائیے, یہ لڑکیوں کو کپڑے کس نے دلائے ہوں گے؟ پیسے تو باپ ہی کے لگے ہوں گے, گھر کے ذمہ داروں ہی کے لگے ہوں گے. میرے پیارے, 200-500 روپیہ مدرسے میں چندہ دے تو اس میں سوچتے ہیں نام کا اعلان بھی ہو, ہم کو رسید بھی ملے, لکھا بھی جائے, ہونا بھی چاہیے, لکھا جانا چاہیے. 500-1000 روپے مدرسے میں چندہ دے تو بڑا احساس ہوتا ہے, اور 1000-2000-4000 کا سوٹ لا کر اپنی بیٹیوں کو دے کر اور شادیوں میں اس کے ہاتھ کھلے, اس کے گلے کھلے, سینہ کھلا ہوا ہے, کپڑا پہنا ایسا کہ سینہ ٹائٹ ہے. شریعت کے اعتبار سے بیٹھے مفتی صاحب پوچھ لو کہ اگر لباس اتنا چست پہنا جائے کہ لباس جسم کا ابھار نظر آئے تو وہ لباس نہیں ہے, وہ پردہ نہیں ہے, وہ کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے. میرے پیارے, سوچ کر بتانا.